ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، یہ رات کو نیند نہ آنا، کروٹیں بدلنا، پھر صبح اٹھتے ہی جسم تھکا ٹوٹا، پھر اس تھکے ٹوٹے جسم کو پھر سے وہ دوا دینا، وہ غذا دینا جو خود اس نیند کو اور اڑا دے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے اور یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ نیند نہ آنے کی وجوہات ہماری ترتیب زندگی کی غلطی ہے اور غذائیں، دو چیزیں عرض کروں گا، اور تیسری چیز دل کی بے سکونی ہے۔ میری اگر آپ ان تین چیزوں پہ توجہ کر لیجئے، آپ کو نیند کی گولیوں کی ضرورت نہیں، آپ کو پرسکون نیند خود آوازیں دے گی، آپ آوازیں دیتے دیتے تھک نہیں جائیں گے، آپ کا حلق خشک نہیں ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اپنی غذاؤں میں چائے، کافی، بیکری کی چیزیں، باہر کی چیزیں، مصنوعی چیزیں، یہ چھوڑ دیں۔ جتنا آپ اپنی طبیعتوں میں یہ چیزیں استعمال کریں گے، آپ کی نیند کبھی قریب نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی۔ سادہ غذائیں، سبزیاں، گوشت، مرچ، مسالے کا استعمال کم کریں، بالکل کم کریں، اور ایک شہد کی بوتل لے لیں خالص، یا ایک ڈبہ لے لیں جار شہد کا، اور اس کے اوپر صرف 11 بار سورۃ مزمل پڑھ لیں، اور اس کا 1 چمچ صبح شام اور خاص طور پہ رات سوتے وقت گھول کے پی لیں ایک کپ میں۔ اگر گرمی ہو سادہ پانی، اگر سردی ہو تو نیم گرم پانی۔ اور سر کی مالش، کنپٹیوں کی مالش، گردن کے پچھلے حصے کی مالش تیل کی ضرور کریں، آپ بہت زیادہ کریں، اسے وقت دیں آپ، اور پاؤں کے تلوے ٹخنوں تک اور پنڈلیوں تک، آدھی پنڈلیوں تک اس کی مالش کریں 5 منٹ، پورا گھڑی کے مطابق ایک پاؤں کو وقت دے دیں، پھر 5 منٹ، اگر 10 منٹ دے سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، خود مالش کریں، کسی کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے، آپ اگر ناف کو تیل دیتے ہیں، ناف کو تیل پلاتے ہیں، اس میں انگلی سے لگاتے ہیں، نتنوں میں زیتون کا، سرسوں کا تیل لگاتے ہیں، اور کانوں میں بھی، کانوں میں تیل، جس سے پہلے سائنس کہتی تھی کانوں میں تیل نہ لگاؤ، ڈالو، اب تو سائنس کی ریسرچ ہے، آپ خود چیک کر لیجئے، میری بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ تیل کا استعمال کریں باڈی پہ، جسم پہ، اور اگر آپ مزید پرسکون نیند چاہتے ہیں، سونے سے 2.5 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیجیے، اس کے بعد کچھ نہ کھائیں، پھر آپ غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد ہلکا سا گیلے جسم پہ تیل لگائیں، ہلکا سا، اس کے بعد تولیہ استعمال نہ کریں، ہلکا پھلکا لباس پہن کے سو جائیں۔ اور تیسری چیز جو ہے، ایک غذائیں عرض کی ہیں، دوسرا تدبیر عرض کی ہے میں نے آپ کی خدمت میں، اور تیسری چیز جو میں عرض کروں گا وہ یہ عرض کروں گا کہ آپ ذکر زیادہ کریں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ دیکھیں، جسم کو اگر غذا نہ ملے تو جسم جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے، اور اس کے اندر توڑ پھوڑ ہوتی ہے اگر جسم کو غذا نہ ملے۔ اس طرح اگر روح کو غذا نہ ملے تو روح بے چین ہوتا ہے، اور یہ جو کچھ آپ بتا رہے، یہ روح کی بے چینی ہے، یہ جسم کی بے چینی نہیں ہے، یہ روح کی بے چینی ہے۔ تو روح کی تکلیف کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور روح کی تکلیف کو اگر آپ مستقل طور پہ سکون دینا چاہتے ہیں، تو آپ تسلی، اعتماد اور اطمینان سے بس دن رات درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود پاک، مسنون درود ہے، سب نور ہے، آپ اس کو پڑھیں، اور دن رات پڑھیں، اور بہت زیادہ پڑھیں، اور سوتے ہوئے باوضو سوئیں، اور ایک تسبیح بیٹھ کے درود پاک کی لازم پڑھیں۔ آپ یہ تدبیریں کر لیجئے، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہے، آپ کی روح میں تراوٹ ہے، تازگی ہے، اور آپ کو زندگی کا چین اور سکون ہے، اور راحت ہے، اور خیر و برکت ہے، آپ کو خود احساس ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو ایک تقویت بچے کا رونا یہ رحمت سے ہے، یہ عذاب سے نہیں ہے۔ بچے کا دیکھنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے، بچے کا دیکھنا اللہ کے فضل کو متوجہ کرنا ہے، اور بچے کا دیکھنا اللہ کے عطا کو متوجہ کرنا ہے، اور اللہ کی کرم نوازی کو متوجہ کرنا ہے۔ تو کچھ آوازیں ایسی ہیں جن کا تعلق رحمت سے ہے، فضل سے ہے، کرم سے ہے، اور اس کی عطا اور شفقت سے ہے۔ تو ان آوازوں کو ہم توجہ دیں، بچے کے رونے کو کبھی رونا نہ سمجھیں، اس کے رونے کا ازالہ کریں۔ پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، کان میں درد ہے، کہیں چوٹ لگی ہے، کہیں جسم میں بے چینی، بے کلی، بے قراری ہے، کہیں کچھ ہے، کیا ہے، کس طرح ہے، یہ چیز تو ضروری ہے اس کا ازالہ، لیکن روتے بچے کے ساتھ جہاں محبت، ہمدردی کا معاملہ ہے، وہاں اس کے رونے کو کیش کیا جائے، اس وقت دعاؤں میں لگ لیں،
اور دعا میں لگنے کا وقت یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ دیں، وضو کریں، مصلی پہ بیٹھ جائیں. آپ جہاں بھی مصروف ہیں، جس شعبے میں، جس پیشے میں، جس کیفیت میں مصروف ہیں، آپ وہیں اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اور وہیں دعاؤں میں آپ لگ جائیں اور وہیں دعاؤں میں متوجہ ہو جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کی مشکلیں دور ہوں گی، آپ کی زندگی کی ناکامیاں اللہ پاک اپنی رحمت سے ختم کر لے گا اور فضل اور کرم متوجہ ہوگا. یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ اس کی شان کریمی سے ہی سارے کام ہوں گے اور اس کی شان کریمی سے ہی سارا کرم ہوگا اور سارا فضل ہوگا، اس کی شان کریمی سے اور اس کی عطا سے. جو کچھ بھی ہوگا اس کی شان کریمی سے ہوگا. اور بچہ رونا اور بچے کا رونا اس کی شان کریمی کو، اس کے فضل کو متوجہ کرنا ہے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے میں ایک بس میں جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، تو ایک بچہ مسلسل رو رہا تھا کسی گھبراہٹ کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے. تو کہنے لگے میں نے تو پہلے تو بچے کو دم کیا، سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ لی، 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی اور 3 بار آخری 4 کل پڑھ لیے، دم کیا. اور دم کرنے کے بعد پھر اللہ کی رحمت کو میں نے مانگنا شروع کر دیا کہ یا اللہ جہاں اس بچے کو سکون دے دے، اور جس وقت یا اللہ یہ بچہ رونا ختم کر دے، اللہ میری دکھڑے اور میرا رونا تو ایسے ہی ختم کر دے جیسے بچے کا رونا ختم ہو جائے، اور اللہ ایسے ہی میرے مسائل بھی حل کر دے، ایسے ہی میری مشکلیں بھی اور میری پریشانیاں بھی اور میری الجھنیں بھی دور کر دے. تو بس کہنے لگے کہ میں ایسے مانگتا رہا، بچہ پرسکون ہو گیا، میرا سفر کٹ گیا. جب میں گیا تو میں جس مقصد کے لیے جا رہا تھا، اور حالانکہ اس سے پہلے بھی میں کئی بار اس مقصد کے لیے جا چکا تھا، کوئی رشتوں کا آپس میں تنازع تھا، اس دفعہ مجھے کامیابی ملی اور میرا مقصد حل ہوا اور میرے مسئلے دور ہوئے اور میری ناکامیاں ختم ہوئی. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. روغن یہ ہم وزن لے لیجیے، بادام روغن بھی اور گری کا تیل بھی ہم وزن لے لیں، اور چاہے آدھا پاؤ لے لیں، اور ہم وزن لے کر اس تیل کے اوپر آپ نے سورۃ یوسف 3 بار، سورۃ مریم 9 بار اور سورۃ رحمان 7 بار، 3 بار 9 بار اور 7 بار، یوسف، مریم، رحمان. تو ایک دفعہ پڑھ لیجیے. آپ وقفے سے پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں گھر کے 2-3 افراد مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بس اب تیل پہ دم کر لیجیے. اس تیل کو ہلکا ہلکا لگائیے، زور سے نہ لگائیے کیونکہ بالوں کی جڑیں پہلے سے ہی کمزور ہیں. ہلکا ہلکا اس تیل کا مساج کیجیے، اور مساج کرنے کے بعد اس تیل کو مسلسل آپ جذب کریں. جب اس تیل کو جذب کریں گے اور انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ کے بال گرنا ختم ہو جائیں گے. ایک تو روزانہ یہ کریں، اور کوشش کریں کہ آپ تیل کسی بھی اور چیز سے سر نہ دھوئیں، آپ دیسی صابن سے سر دھوئیں. دیسی صابن، کپڑے دھونے والا دیسی صابن. آپ جب میں یہ بات بتاتا ہوں نا، بہت سے لوگ چونکتے بھی ہیں، انہیں جھٹکا بھی لگتا ہے کہ یہ کیا ترتیب ہے. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ بالکل صحیح ترتیب ہے کہ آپ دیسی صابن، اچھا کپڑے دھونے والا صابن. آپ نے دیکھا ہوگا خواتین 5 گھنٹے 10 گھنٹے 2 گھنٹے صابن میں ہاتھ ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں چھالے نہیں پڑتے. ہاں، جو صابن اچھا نہ ہو اور گھٹیا ہو اس پہ چھالے پڑ جاتے ہیں. تو جو اچھا صابن ہو کپڑے دھونے والا، اس کے ذریعے آپ اپنا سر دھوئیں، جسم نہائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بھی دیہات کی خواتین اسی صابن سے کپڑے دھوتی ہیں، اسی سے نہا لیتی ہیں. نہ گنجاپن ہے، نہ ان کے اندر سکری ہے. اچھا، خود یہ جوؤں اور لیکوں کا بہترین علاج ہے یہ صابن. جوؤں کا بہترین، لیکوں کا بہترین علاج ہے دیسی صابن، یعنی کپڑے دھونے والا. اور اس صابن سے آپ مسلسل نہائیں. اس صابن کے علاوہ کوئی بھی چیز استعمال کریں گے وہ آپ کو ظاہری طور پہ بالوں کو سلکی کر دے گی، نرم نرم کر دے گی. ایسی ہے جیسے بال ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، لیکن وہ عارضی کیفیت ہوتی ہے. آپ محسوس کریں، یہ آپ کے باؤں کو سلکی نہیں کرے گا، اندر سے جڑیں مضبوط کرے گا دیسی صابن، اور ہواؤں میں بال بظاہر نہیں اڑیں گے. اور ایک چیز پڑھنے کے لیے عرض کروں گا، آپ وہ انشاءاللہ مستقل پڑھیں. یا جمیلو، یا جمیلو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں، یا جمیلو. اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت صحت تندرستی ملے گی، آپ کے بالوں کے مسائل حل ہوں گے اور آپ کے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی. دراصل ہماری قدرتی غذائیں چھوڑنے کی وجہ سے ہم قدرتی غذاؤں کو چھوڑ چکے ہیں.
اور فطری غذاؤں کو چھوڑ چکے ہیں. فطری غذائیں اور قدرتی غذائیں ہم چھوڑ چکے ہیں. اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ہماری طبیعتوں میں یہ چیز آئی ہے اور ہمارے مزاجوں میں یہ چیز آئی ہے، فطری غذائیں اور قدرتی غذائیں چھوڑنے کی وجہ سے. اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ نقصان ہوا ہے کہ ہمارے بال عمومی طور پہ خواتین کے بھی اور مردوں کے بھی اکھڑنا، گنجا پن، گرنا شروع ہو گئے ہیں. فطرتی زندگی اور فطرتی غذا. صدیوں پرانے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب کا ایک فرمان کہ سر کو ڈھانک کے رکھنا، سر کو ڈھانک کے رکھنا، جہاں اللہ کی رحمت ہوگی وہاں سر کا حسن محفوظ رہے گا. یہ ان کا فرمان آج بھی 1000 سال کے بعد قائم دائم ہے، ان کا فرمان، اور سچا ہے. تو اس لیے میری درخواست یہ ہے، جہاں سر کو ڈھانکنا سر کو صحت مند کرتا ہے، وہاں صحت اور تندرستی کے لیے ان تدابیر کا استعمال بھی ضروری ہے. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں، اسماعت اور دھیان سے پڑھیں سارا دن بہت زیادہ. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. ایک تو یہ آپ کا گھر سارا پڑھے، آپ کی ہمشیرہ صاحبہ بھی پڑھے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی ہمشیرہ کی طبیعت صحت کے لیے ایک ٹوٹکا عرض کروں گا. اسبگول کا چھلکا 2 چمچ، زیتون کا تیل 1 چمچ اور کلونجی 1 چٹکی. آپ پھر غور کریں، اسبگول کا چھلکا 2 چمچ، زیتون کا تیل 1 چمچ اور کلونجی 1 چٹکی. آپ اس کو مستقل مزاجی سے، توجہ سے اس کو آپ یعنی آپس میں ملا کے اس کو استعمال کیجئے. صبح شام دودھ کے ہمراہ، اگر مجبوراً دودھ نہیں آپ پانی کے ہمراہ بھی لے سکتے ہیں. میں پھر عرض کروں گا، اسبگول 2 چمچ اور زیتون کا تیل 1 چمچ اور کلونجی 1 چٹکی صبح شام دودھ کے ہمراہ. یہ بیماریوں کو ایسے چن دے گی آپ گمان نہیں کر سکتے. صحت کے لیے، تندرستی کے لیے اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین صحت کی دلیل ہے اور بہترین صحت کی علامت ہے. آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار مستقل مزاجی سے استعمال کیجیے تو انشاءاللہ اس سے صحت، تندرستی، خیر و برکت ملے گی اور اللہ کا فضل نصیب ہوگا اور آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور اس کا بہت نفع ہوگا اور بہت اس کا کمال ملے گا آپ کو انشاءاللہ. اور جو میں نے عرض کیا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اس کو بہت زیادہ پڑھیں. ایک چیز اور ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ لیجیے اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مسلسل آیت الکرسی پڑھیں. کسی سے بات نہ کریں، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے مسلسل آیت الکرسی پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے. تو جب آپ مسلسل آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس آیت الکرسی کے پڑھنے سے اللہ کا فضل کرم ہوگا اور آپ کو خیر و برکت ملے گی بہت زیادہ اس آیت الکرسی کی برکت سے. اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں اور اپنی ناکامیاں اس کا تصور کرتے ہوئے آپ مسلسل آیت الکرسی پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں، اعتماد سے پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں. تو جب آپ مسلسل آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت نفع اور فائدہ ہوگا اور بہت رزلٹ ملے گا. آپ کے مسئلے حل ہوں گے، آپ کی مشکلیں دور ہوں گی اور آپ کی پریشانیاں بہت ختم ہو جائیں گی. آیت الکرسی ہر ہفتے یہ ترتیب بنا لیجیے، 3، 7، 9، 11 جمعے. کوئی زیادہ نہیں گزرتے، اللہ پاک کام کر دیتا ہے. کوئی بھی مشکل ہے، چاہے رشتوں کی ہے، قرضوں کی ہے، رزق کی ہے، گھریلو الجھنوں کی ہے، جادو جنات اور کوئی اثرات بندشوں کی ہے، کوئی بھی چیز ہے آپ یہ کرنا شروع کر دیں اور آپ کو انشاءاللہ اس سے آپ کو اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ملے گا اور خیر ملے گی اور برکت ملے گی، صحت ملے گی اور تندرستی ملے گی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت نصیب ہوگی. آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار کر لیں، انشاءاللہ میں مطمئن ہوں کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ نصیب ہوگا اور آپ کو اس سے بہت خیر ملے گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں بتایا کرتا ہوں. اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ کر لیں اور دھیان کر لیں تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چیزیں بظاہر چھوٹی ہیں لیکن عظمت کے اعتبار سے بہت بڑی ہیں. تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا.